میں قاسم علی شاہ کی کتاب موضوعان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ تحریر سے مفہوم تک لکھنا بہت آسان کام ہے، بس جتنے غلط الفاظ ہیں وہ مٹا دیجیے۔ ایک ایسا خاندان جس کے پاس طاقت تھی لیکن اس خاندان میں تعلیم کا رجحان نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ایک بچہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ تھا۔ پھر اس خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھ ڈالیں۔ سفر کا شوق آیا تو دنیا گھومنا شروع کر دی۔ لکھنے کا شوق چڑھا تو ایسی تحریریں لکھیں کہ لوگ اس کی تحریروں کے گرویدہ ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے، سفر کرنے اور گھاٹ گھاٹ کے تجربات کے مطابق وہ بتاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر پر چلتے رہنا چاہیے۔ سفر میں نئی نئی منزلیں آتی ہیں اور یہ منزلیں اپنے ساتھ نئی نئی چیزیں بھی لاتی ہیں۔ انسان ان چیزوں سے سیکھتا ہے۔ انسان کے 5 حواس ہوتے ہیں جنہیں سینسز 5 سینسز کہتے ہیں۔ وہ ان سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے اور چھوتا ہے۔ ان حواس خمسہ کے علاوہ چھٹی حس بھی ہوتی ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔ انسان روح کے ذریعے بھی محسوس کرتا ہے۔ ان تمام حواس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر ان کا پیغام بنا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص ان تمام حواس کا استعمال نہیں کرتا، وہ معلومات کا اچھا وصول کرنے والا نہیں بن پاتا۔ دنیا میں ہر انسان اپنے حواس خمسہ سے حاصل شدہ معلومات کو جانچتا اور پرکھتا ہے، تو پھر جن معلومات کی ضرورت ہوتی ہے اسے استعمال کرتا ہے، باقی اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تحریر کا خام مال۔ اس طرح مشین سے کوئی پرزہ بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ تحریر اگر ایک پرزہ ہے تو اس کا خام مال مطالعے سے فراہم ہوتا ہے۔ ایک آدمی جتنا زیادہ پڑھے گا اسے اتنا زیادہ یہ خام مواد فراہم ہوگا، نتیجاً وہ اتنا زیادہ اچھا لکھ سکے گا۔ اگر کسی نے 15 صفحات لکھنے ہیں تو اس کے لیے 1500 صفحات پڑھنا پڑیں گے، تب جا کر ایک اچھی تحریر بن پائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھاری ہیں ان کی تحریریں مختصر اور جامع ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس معلومات کا بحر کرہ ہوتا ہے۔ نیا مطالعہ، پرانا مطالعہ۔ بیشتر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اچھا فقرہ آتا ہے اور زبان پر گرفت ہے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کہنے اور لکھنے کے لیے خام مال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 20 سال پرانی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم 20 سال پرانا ہے، لیکن اگر کوئی نئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم نیا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 20 سال پرانا علم نہ پڑھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانے علم کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ کلاسک لٹریچر جو قدیم دانش فراہم کرتا ہے وہ آج کے علوم کی بنیاد ہے۔ مثلاً اگر ایک ادیب نے میر امن دہلوی کی باغ و بہار نہیں پڑھی، غالب اور داغ کی شاعری نہیں چکھی، منٹو اور کرشن چندر کے افسانے نہیں پڑھے تو اس کی تحریر پھیکی سلٹی ہوگی۔ پرانے ادب کا مطالعہ اس قلم کار کو نئی تحریر کے لیے خام مال فراہم کرے گا۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ تحریر لکھتے وقت آج کے عام قاری کو سامنے رکھے۔ وہ کس معیار کی تحریر سمجھ سکتا ہے اور کس انداز کی تحریر میں دلچسپی لیتا ہے۔ ان دو بنیادی شرائط کے بغیر ایک اچھی تحریر نہیں بن پائے گی۔ 3 اہم چیزیں۔ زندگی کو بھرپور بنانے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، جن میں پہلے نمبر پر کتاب ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اگرچہ ہمارے ہاں چھوڑ دیا گیا ہے، مگر اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغام پہنچانے کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا۔ زندگی کو بھرپور بنانے کا دوسرا ذریعہ وہ تحریریں ہیں جنہیں تصاویر کی شکل دی گئی ہے، جیسے بامقصد فلمیں، ڈاکیومنٹریز، کیونکہ بامقصد فلم بذات خود ایک یونیورسٹی ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دنیا کی سیر کر کے دیکھو اور دیکھو کہ میں نے کیسی زمین بنائی ہے۔
جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس سے نئی تہذیبوں، ثقافتوں اور زمین کی قسموں کا پتہ چلتا ہے۔ سفر بلا شبہ وسیلہ ظفر نظر بنتا ہے۔ دو دستک۔ کسی شخص کے پاس جب عزت آتی ہے، شہرت آتی ہے، پیسہ آتا ہے تو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ تب اس کے دل کے دروازے پر وہ لوگوں کی دستک ہوتی ہے، ان میں پہلا ضد انائے تکبر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا انکسار عز ہے۔ اس وقت اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو اندر آنے کی اجازت دینا ہے۔ اگر وہ پہلے کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر جو کوئی تھوکے گا، گالی دے گا، کھانسے گا، گاڑی غلط پارک کرے گا تو ان سب سے اسے تکلیف ہوگی۔ وہ ایسی آگ میں مبتلا ہو جائے گا جو اسے ہر وقت جلاتی رہے گی۔ لیکن اگر وہ دوسرے شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر ساری تکالیف کے باوجود اس کے لیے جینا بھی آسان ہوگا اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اسے دوسروں سے کوئی گلہ یا حسد نہیں ہوگا۔ اچھا مطالعہ کرنے والا زندگی کے نشیب و فراز سے پہلے سے آگاہ ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے قاری تک یہی فکر منتقل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سچے آدمی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوتی، اگر اس کا کوئی گالی بھی دے دے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ میں جتنے بھی سچے لوگ تھے وہ جلتے رہے۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ وہ اندر سے مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اسے آدھی سے زیادہ دنیا نہیں مانتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، لیکن 8.5 ارب انسانوں میں سے صرف 2 ارب لوگ ہی مانتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ سے اختلاف ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں اتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں وہاں اختلاف کرنے والے بھی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ بھی میرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی آپ کی امت دعوت ہے۔ حال میں مستقبل کا کام۔ جو بھی کریں یہ سوچ کر کیجیے کہ آج کے بعد بھی دن آنا ہے اور ہو سکتا ہے وہ دن اس سے مختلف ہو۔ آپ جب بھی مستقبل کو سامنے رکھ کر کوئی کام کریں گے تو آپ کا حال اچھا ہوگا۔ تو جس کا حال اچھا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اگرچہ حال میں لکھتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کی تحریریں قوم کے، ملک کے، آئندہ نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کا کام کرنے والی ہوں۔